بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے سے جڑے واقعہ بتانے والا ہوں، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین شدید بیمار ہو گئے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی بہت پریشان ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا ہمارے بچوں کو شفا دے دے، ہم شکرانے کے طور پر 3 نفلی روزہ رکھیں گے۔ ان کے پاس ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ سیدہ فضہ بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ وہ بھی عرض کرنے لگیں، یا بی بی، اگر اجازت ہو تو یہ نوکرانی بھی عرض کرنا چاہتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی، اور پھر سیدہ فضہ بھی کہنے لگیں، یا بی بی، میں بھی حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ یہ منت مانگتی ہوں، اللہ ان بچوں کو شفا دے دے، تو میں بھی آپ کے ساتھ 3 نفلی روزے رکھوں گی۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے سیدہ فضہ کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور حضرت حسن اور حسین بالکل صحت یاب ہو گئے، یعنی کہ اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ اور اب باری آئی منت کے 3 روزے رکھنے کی، لیکن گھر میں نہ تو سحری کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی افطاری کے لیے۔ خیر، سب نے پانی پی کر اللہ کے نام سے روزہ رکھ لیا۔ صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام سیمن تھا، اور اس یہودی سے کہنے لگے، اگر آپ کے پاس کچھ اون دھاگے کا کام ہے تو مجھے دے دیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اسے کر لے گی۔ اس یہودی نے اون اور دھاگے کی ایک گٹھری مولا علی کو اجرت طے کر کے دے دی۔ پیارے دوستو، مولا علی وہ کام لے کر اپنے گھر پر آئے اور بی بی فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے اس گٹھری سے 1/3 اون کو کاٹ دیا، اور اس کام کی اجرت سے تھوڑا بہت جو آیا اس کو انہوں نے پیس لیا اور اس سے 5 روٹیاں تیار کی، ایک حضرت علی کے لیے، ایک خود کے لیے، ایک بی بی فضہ کے لیے، اور 2 روٹیاں اپنے صاحبزادوں کے لیے۔ دن بھر روزے کی حالت میں محنت کرنے کے بعد جب حضرت علی مغرب کی نماز پڑھ کر گھر لوٹتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگائے، اور جیسے ہی حضرت علی نے روٹی کے پہلا ٹکڑا توڑا، دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دسترخوان سے کھانے کے لیے دے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا اور بی بی فاطمہ سے مشورہ کرنے لگے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ساری روٹی اس فقیر کو دے دیجئے۔ لہٰذا اس کے بعد ان 5 روٹیوں کو اس فقیر کو دے دیا گیا، اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے، اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے 2/3 اون کاٹ دیا، اس کی اجرت سے جو تھوڑا بہت آیا اس کی پھر سے 5 روٹیاں بنائیں، اور جب افطار کا وقت آیا تو سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے، اور پھر ایک یتیم نے دروازے سے صدا لگا دی، اور یتیم نے اپنی بھوک کا اظہار کیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس دن بھی سب کے سب روٹیاں یتیم کے حوالے کر دیا، اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا بھی روزہ شروع کر دیا۔ دوستو،
تیسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کی باقی حصے کی کاٹ دیا اور اس کی تھوڑی بہت مزدوری آئی اس سے پھر سے روٹیاں بنائی، مگر جیسے ہی مغرب کے نماز کے بعد جب سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک قیدی نے دروازے سے صدا لگا دی اور اپنی سخت پریشانی کا اظہار کرنے لگا۔ بی بی فاطمہ نے اس دن بھی ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دیا اور خود فاقہ رہیں۔ تو دوستو اب تینوں روزے مکمل ہو گئے۔ اب چوتھے دن روزہ تو نہیں تھا لیکن گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تمہاری اس تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ علی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین بیمار ہوئے تو آپ کی صاحبزادی نے یہ منت مانگی تھی کہ یا اللہ ان کو شفا عطا کر دو تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے صاحبزادے صحت یاب ہو گئے تو ہم سب نے روزے رکھے، پانی سے سحری کی، مزدوری کر کے جو کچھ آتا تھا اس سے 5 روٹیاں بنائیں، لیکن جیسے ہی پہلے دن کی افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک فقیر نے صدا لگا دی، ہم نے اسے ساری روٹیاں دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر افطاری کی، پھر ایک یتیم نے صدا لگا دی، ہم نے دوسرے دن بھی ساری روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن پھر افطاری کے لیے بیٹھے، پھر ایک قیدی نے صدا لگا دی، وہ کہنے لگا اللہ کے نام پر روٹی دے دو، تو تیسرے دن بھی جتنی روٹیاں تھیں ہم نے دے دیا۔ آقا اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ٹھیک طرح سے چل پائیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ فاطمہ کی حالت کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے علی، غم نہ کرو، تمہارے دروازے پر آنے والا فقیر، یتیم اور قیدی کوئی نہیں تھا بلکہ وہ میں جبرائیل تھا۔ دوستو یہ شان ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوستو اب آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے روزے کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر سب نے روزہ رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا تھا۔ 2 ان کے بچے ہیں اور ابھی چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور افطاری کا بھی وقت ہونے والا تھا۔ سب مصلی بچھا کر اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعائیں ختم کر کے گھر کے اندر گئیں اور 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹی بنا کر لاتی ہیں، پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دیتی ہیں، 2 روٹیاں اپنے دونوں بیٹے کو دے دیتی ہیں اور 1 روٹی خود اپنے لیے رکھ لیتی ہیں۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان ہونے لگی، سب نے روزہ کھولا اور سب نے روٹیاں کھائی، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی ہی روٹی کھائی اور آدھی روٹی تو اپنے دوپٹے میں باندھنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا تو فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم کو بھوک نہیں لگی ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں بھی تو آدھی روٹی کھائی ہو۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، اور وہ بیٹی کیسی کھائے گی جس کے بابا نے کچھ نہ کھایا ہو۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے دوپٹے سے آدھی روٹی باندھ کر چل پڑتی ہیں۔ ادھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں
اور فاطمہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کر چلیے۔ دوستو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ تو نے اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ یہ رات بھی تیرے بابا کی اس حالت میں نکل جاتی۔ دوستو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر رونے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹیاں کھلائی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر سے رونے لگیں اور کہنے لگیں، کل میرے یا آپ کے کس کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے فاطمہ تم بھی صبر کرو اور میں بھی صبر کرتا ہوں، اس صبر کی وجہ سے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے گا۔ دوستو، وہ گناہگار امت ہم لوگ ہیں جس کے وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاقے رہنے پر صبر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی صبر کرنے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، آمین۔